روایات میں یہ ملتا ہے کہ اس غسل کرنے کے بعد آپ جس گلی سے گزرتے تھے آپ کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی. ان کی قبر سے بھی کئی دنوں تک لوگوں نے مشک و عنبر کی خوشبوئیں سونگی. اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا خیال نہیں ہوتا. خود سے جب تک چینجنگ نہیں لانا چاہتے ہو اس وقت تک اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بدلے گا، تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا جائے گا. بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں اور پھر تقدیر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، میری تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوگا اس لیے میں ایسا ہی ہوں. ایسا نہیں، تم ایسا کرنے والے ہو اس لیے تقدیر میں ایسا لکھا گیا ہے. تو یہاں پر تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی کے لیے جب تک آدمی خود سے حرکت نہیں کرتا، بہت سارے لوگوں نے توبہ کا مطلب یہ سمجھا ہے، مثال کے طور پر کان پکڑ لیں تو اس کا مطلب توبہ ہے، یا پھر دونوں گال پر تھپڑ لگا لیں، یا پھر مسجدوں میں بیٹھ کر کے رو رو کر کے توبہ کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، سجدوں میں مانگتے ہیں. یہ توبہ کا دروازہ یعنی سٹارٹنگ ہے، یہاں سے آپ شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے. اصل توبہ تو یہ ہے کہ جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے تھے وہ گناہ کی طرف نہ جائیں، عمل میں پھر اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں. ایسا نہیں کہ مسجد میں آ کر کے روتا ہے، توبہ کرتا ہے اور پھر باہر اس کام سے وہ تبدیل نہیں ہونا چاہتا جو کرتا تھا. جو پرانا اس کا گناہ ہے جب تک اسے نہیں چھوڑے گا تو یہ توبہ کمپلیٹ نہیں ہوئی. تو جب تک تم خود سے بدلنے کی کوشش نہیں کرو گے تو اللہ بھی نہیں بدلے گا. قرآن میں صاف مولا فرما رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہیں کرتی. اور جبکہ حدیث قدسی میں ہے اللہ رب العزت خود فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں جیسا وہ میرے سے گمان رکھتا ہے. اور پھر اس حدیث میں آگے اس کا حصہ ہے بندہ اگر عمل کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر یہ حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ بندہ چلتا ہے اللہ فرماتا ہے، یعنی اللہ کا جو ہو جاتا ہے بندہ، رب فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. تو یہ حدیث پاک کے الفاظ میں موجود ہے کہ بندہ جب تبدیل ہو شروع کرتا ہے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں جھما جھم برستی. اور پھر اگر کوئی ارادہ کیا چلنے کا تو اس کے متعلق بھی ہے کہ اگر کوئی ایک بالشت اللہ کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہے اپنے گناہوں کو چھوڑ کر، ساری چیزیں میں نے چھوڑ دیا مولا اب تیری طرف آنا چاہتا ہوں، ایک بار ارادہ کیا، ایک بالشت آگے بڑھا تو رب تعالیٰ کی رحمت ایک ہاتھ آگے بڑھ جاتی اس کی طرف سے. تبدیلی ہے اس کی طرف سے لیکن شروعات تمہاری طرف سے ہو. پھر فرمایا گیا کہ اگر کوئی ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے رب تعالیٰ کی طرف تو ایک قدم مولا کی رحمت آگے آ جاتی. اور اگر کوئی چل کے آتا ہے رب تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے تو پھر میں اس کو دوڑ کر کے لیتا ہوں، یعنی اللہ کی رحمت اسے دوڑ کر کے لے لیتی ہے. شروعات کیا ہی نہیں، اپنی جگہ پر بیٹھا ہے اور پھر گڑ گڑا رہا ہے، کہہ رہا ہے، تبدیل ہونے کی کوشش نہیں کرتا. پھر اگر بیٹھے بیٹھائے یہ سوچے کہ میں سب بدل جاؤں، ایسا نہیں ہوتا میرے عزیز. تبدیل ہونے کی خواہش نہیں کرتا. بیمار اگر ہو گئے ہو آپ، گھر میں بیٹھے رہو صحیح ہو جاؤں گا صحیح ہو جاؤں گا، گھر میں بیٹھے رہو. اور اگر آپ نے کوشش نہیں کیا، نہ دوائی لینا چاہتے ہو، نہ پرہیز کرنا چاہتے ہو اور نہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتے ہو، پھر کیسے بیماری صحیح ہوگی؟ بیماریاں اتنی بڑھ جائیں گی کہ سڑ جاؤ گے. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ بیماری آتے ہی تمہیں خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جلدی سے میں ٹھنڈا کھا رہا تھا تو ٹھنڈا چھوڑ دوں، شوگر آئی ہے شکر زیادہ کھا رہا تھا شکر چھوڑ دوں. یہ چند چیزیں آپ نے چھوڑ دی. پھر اس کے بعد آپ نے سوچا صرف چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، کسی اچھے طبیب کے پاس جاؤں. ڈاکٹر کے پاس گئے بھی، اس نے مرض پہچان لیا، پھر آپ کو دوائیاں دیا. صرف ڈاکٹر کے پاس جانے سے بھی کافی نہیں ہے،
پھر اس نے جو دیا ہے مرہم وہ لگانا بھی پڑے گا، جو ٹیبلٹ دیا وہ کھانا بھی پڑے گا آپ کو، تب بیماریاں صحیح ہوتی ہیں۔ کتنی چیزیں بتایا میں نے؟ 3۔ بیمار ہوئے ہو تو پہلے وہ چیزیں چھوڑ دو جس کی وجہ سے تم بیمار ہوئے تھے۔ مثال ایک میں بتا دوں، اکثر گلے کا پرابلم ہمیں آتا ہے تو سب سے پہلے ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ ٹھنڈا چھوڑ دو، ہم نے ٹھنڈا چھوڑ دیا۔ پھر ڈاکٹر کے پاس گئے، خالی مشورہ لینے کے لیے نہیں جاتے ڈاکٹر کے پاس، مرض وہ پہچان کر کے پھر ہمیں دوا دیتا ہے، آنے کے بعد پھر اس کی دوا بھی کھانی پڑتی۔ اسی طرح سے جب گناہوں کی زندگی میں کوئی ڈوب چکا ہے، اب اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اسے تھام لے تو سب سے پہلے ان گناہوں سے وہ توبہ کر لے، اور اس کے بعد پھر کسی طبیب حاذق عالم با عمل کی بارگاہ میں جائے، شیخ کامل کے پاس جائے، وہ تمہارے گناہوں کے تمام جڑوں پر نبض پر ہاتھ رکھے گا اور بتائے گا کہ یہ چیزیں تجھے ڈیمیج کر رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے تجھے کچھ دوائیاں تجویز کر کے دے دے۔ قرآن پاک یہاں سے یہاں پڑھ، یہ وظیفہ پڑھو، یہ تسبیح پڑھو، یہ دوائیاں لے کر جب تم روحانی طبیب کے پاس آؤ گے، اب تمہاری پچھلی تمام گناہوں کی بیماریاں اللہ شفا عطا کر دے گا۔ یہ تبدیل ہونے کے سٹیپس ہیں۔ اور کوئی یہ سوچے کہ میں گھر میں بیٹھ کر کے سب صحیح ہو جاؤں گا، ایسا بہت کم۔ میرے عزیزوں، قرآن میں اللہ نے فرمایا اس کا دستور ہے کہ جب تم خود نہیں بدلنا چاہتے، اللہ بھی تمہاری حالت کو نہیں بدلے گا، یہاں تک کہ توبہ کرنے والے کے لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو تم وہ لوگ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اور کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ بندہ صحیح ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور پھر اگر کوئی یہ سوچے کہ میرے اوپر رحمتیں کیوں نہیں آ رہی، بدلنے کی کوشش تم نے کی نہیں، کچھ چیزیں چھوڑنی ہوں گی، کچھ چیزیں اپنانی ہوں گی آپ کو۔ ظاہر سی بات ہے یہ اسٹرگل ہے اس میں بہت زیادہ۔ جس چیز کی آپ کو عادت لگی ہے گناہوں کی، اسے چھوڑنا، اور پھر جس چیز کی عادت ہے ہی نہیں نیکیوں کی، اسے اپنانا، یہ دو چیزیں آپ کے لیے ہو سکتا ہے تھوڑا شروع میں مشکل ہو۔ نماز پڑھتے ہی نہیں تھے تو پڑھنے کی عادت ڈالنی پڑے گی، اور پھر کچھ ایسے گناہ ہیں جن کا تذکرہ بھی مناسب نہیں لگتا، ان گناہوں میں مبتلا ہیں تو چھوڑنا ہوگا۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت تمہاری کامل اس وقت ہوگی جب تم اللہ اور اس کے رسول کے کہے ہوئے باتوں کو اپنا لو اور ان کے منع کیے ہوئے باتوں کو نکال دو۔ یہ تو سچی محبت ہے نا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ ان سے محبت کرتے ہیں، تو پھر آقا کی ان باتوں پر عمل کر لیں کہ میرے اس گناہ سے رسول پاک کو تکلیف ہوتی، میں اس کو آج سے چھوڑ رہا ہوں۔ گانے کثرت سے سنتا تھا، آج سے عہد کرتا ہوں کہ میں نہیں سنوں گا، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ترین مذمت کے ساتھ اس کی وعیدیں بیان فرمائی، تو میں نے آج سے یہ چھوڑ دیا، نہیں سننا ہے۔ قیامت کے دن سیسا پگھلا کر کے اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا، چھوڑ دیا۔ تو تبدیل ہونے کی آپ نے کوشش کی، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسے کہ بندہ ایک چھوڑنے کی عادت ڈالنا شروع کرتا ہے، اس سے ریلیٹڈ 10 چیزوں کو اللہ خود تم سے دور کر دے گا۔ تم اگر بڑھو گے تو دروازے پھر اللہ رب العزت کی طرف سے کھول دیے جائیں گے۔ ہاں، بچانے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ بہت سارے دروازے رکھا ہے، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا اس سے قبل بھی حضرت مشکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حسین نوجوان تھے، ایک عورت آپ کے حسن پر فدا تھی، وہ زبردستی اپنے گھر پر لے گئی اور دروازہ بند کر کے ان سے غلط کام کا ارادہ کرنے لگی۔ تو نیک صالح نوجوان تھے، دکان میں کام کرتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ شہر کی بڑی امیر عورت ہے اور میری جان لے کر رہے گی، گناہ میں مبتلا کر رہی ہے، زنا کی دعوت دے رہی۔ بہت اس کو سمجھایا لیکن وہ عورت نہ سمجھنے کو تیار تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے استنجا کرنا ہے، طہارت کرنا ہے، تو اس نے اپنے کمرے میں ایک طہارت خانہ دکھایا، جاؤ یہاں فارغ ہو جاؤ۔ وہ اندر گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس گناہ سے بچوں کیسے، لیکن وہ اندر وہاں جو غلاظت تھی طہارت خانے کی وہ اپنے بدن پہ لگانا شروع کر دیا۔ دیکھیں، بندہ جس کے دل میں خوف خدا ہو وہ کسی بھی راستے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ طہارت خانے کی غلاظت کو لگا دیا پورے جسم پر، سب جگہ،
چہرے پر بھی سر پر بھی. باہر جیسی آئے تو وہ عورت جو ان کے حسن پر فدا تھی وہ ناک پکڑ کر بھاگنے لگی کہ اس پاگل کو کون لائے گھر پہ. میں تو اس کو بہت عقل مند سمجھتی تھی, یہ غلاظت میں کیسے لت پت ہو کر باہر آئے, اس کو گھر سے نکالو. نکال دیا. ان کے دل میں سکون تھا, میں نے ظاہری نجاست لگا لی ہے لیکن باطنی نجاست سے بچ گیا. دل کی طہارت اب بھی باقی ہے, یہ کیا پانی سے دھل جائے گی, لیکن زنا کا جو دھبا ہے وہ کس سے دھلا جائے گا. تو آپ ہنستے ہوئے نکل آئے اور ایک قریب کے تالاب میں آپ نے غسل کیا. روایات میں یہ ملتا ہے کہ اس غسل کرنے کے بعد آپ جس گلی سے گزرتے تھے آپ کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی. ان کی قبر سے بھی کئی دنوں تک لوگوں نے مشک و عنبر کی خوشبوئیں سونگی. تو یعنی ایک نوجوان جب تبدیل ہونے کی کوشش کرے یا بچنے کی کوشش کرے, رب تبارک و تعالی ہزار راستے اس کے لیے پیدا کرتا ہے. کوشش کرو گے تو بچائے گا رب تعالی. یہاں تو ہمارے پاس بہانے ہیں, ہم بچ نہیں پاتے, ہمارے ساتھ یہ حالات ہیں وہ حالات ہیں. اللہ رب العزت وہ تم سے زیادہ, یعنی جتنا تم چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالی کئی زیادہ تمہاری توبہ کا انتظار کرتا ہے. یہاں تک کہ روایات میں ہے کہ مرنے تک مولا ہماری توبہ کا انتظار کرتا ہے.